السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل SK ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ دوستوں، ابھی تک ہم طنز و مزاح کا تعارف پڑھ رہے تھے پچھلے ویڈیو میں۔ آج کے ویڈیو میں ہم طنز و مزاح کا تفصیلی جائزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بنا وقت ضائع کیے ہم شروع سے چلتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ سوال کچھ اس طرح آپ کا ایگزام آ سکتا ہے: اردو ادب میں طنز و مزاح کا تفصیلی جائزہ پیش کیجیے۔ طنز و مزاح پر تفصیل سے نوٹ لکھیے۔ کسی بھی طرح گھما پھرا کر بات ایک ہی پوچھی جا سکتی ہے۔ تو جواب کیا لکھیں گے آپ؟ جواب دیکھیے۔ اردو ادب کی نشو و نما میں دو زبانوں انگریزی اور فارسی کی ادبیات نے نمایاں حصہ لیا۔ چنانچہ اردو کے طنزی اور مزاحی ادب کا جائزہ لینے سے قبل یہ نہایت ضروری ہے کہ انگریزی اور فارسی کے طنزی اور مزاحیہ ادب کی اہم ترین خصوصیات کا بھی مختصر سا جائزہ لے لیا جائے، تاکہ آگے چل کر یہ معلوم ہو سکے کہ طنزیات اور مضحکات کے میدان میں ہماری اپنی نگارشات نے کہاں کہاں سے اثرات قبول کیے۔ انگریزی ادب میں طنز و مزاح۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں انگریزی ادب کے بارے میں، انگلش لٹریچر کے بارے میں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے انگریزی کو لیجئے، جس کی نمایاں ترین خصوصیات خالص مزاح کی ابتدا اور اس کا تدریجی ارتقاء ہے۔ دنیا کی دوسری زبانوں کے ادب میں بھی طنز کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، تاہم انگریزی ادب میں طنز کے اچھے نمونے ملتے ہیں۔ یہ بات شاید انگریزی ادب ہی سے خاص ہے کہ یہاں مزاح طنز کا لبادہ اوڑھے بغیر نمودار ہوا اور ادب اور معاشرے میں ایک مخصوص مقام حاصل کرتا چلا گیا۔ انگریزی ادب میں طنزیات اور مضحکات کا آغاز چوسر سے ہوا ہے۔ چوسر کے اشعار میں بلند بانگ کہہ کہوں کے پہلو با پہلو لطف رمز کے بھی خاص اچھے نمونے ملتے ہیں۔ وہ ہم پر بھی ہنستا ہے اور خود پر بھی۔ چوسر کے بعد شیکسپیئر، چارلس لیم، جین آسٹن، ڈکسن، تھیکرے، پیکاک کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں، جنہوں نے انگریزی ادب میں طنز و مزاح کی روایت کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کیا۔ اسی دوران میں شاعری کے ضمن میں جن شعراء نے مزاح نگاری کو پروان چڑھایا، ان میں کالورلے، سٹیفن اسکوائر اور سوین برن کے نام خاص اہم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فارسی ادب میں طنز و مزاح کے بارے میں۔ انگریزی ادب کے برعکس فارسی ادب میں طنز و مزاح کی داستان ایک تشنہ اور نامکمل سرگزشت کی حیثیت رکھتی ہے۔ فارسی طنز و مزاح میں پہلی رو ہجو کی رو ہے۔ ہجو کی اس رو کا آغاز فارسی شاعر کے بابا آدم رودکی سے ہوتا ہے۔ ہجو کی رو میں دوسرا نام فردوسی کا ہے۔ فارسی ادب میں طنز و مزاح کی دوسری رو زاہد سے چھیڑ چھاڑ اور رندی اور سرمستی کے اشعار کی صورت میں نمودار ہوئی۔ اس سلسلے میں پہلا نام عمر خیام کا ہے، جس کے کلام میں رندی اور سرمستی کے عناصر کی فراوانی ہے۔ ان کے علاوہ سعدی، خسرو اور سب سے اہم نام حافظ شیرانی کا ہے۔ فارسی میں طنزیات و مضحکات کی تیسری قابل ذکر رو پیروڈی یا تحریف کی رو ہے۔ فارسی ادب میں 3 ایسے تحریف نگار ہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے۔ وہ عبید زاکانی، ابو الاسحاق اتمہ اور نظام الدین محمود ہیں۔ یہ اتمہ ہیں جنہوں نے اس فن کو عروج عطا کیا۔ آج کے فارسی ادب کی صحافت میں طنز و مزاح کے سلسلے میں مرزا علی اکبر دہ خود کا، یہ بے خود ہے نا، مرزا علی اکبر بے خود ہے شاید، کا نام قابل ذکر ہے۔ اردو شاعری میں طنز و مزاح، پہلے بات کی ہم نے انگلش لٹریچر کے بارے میں، پھر ہم نے کی فارسی لٹریچر کے بارے میں یعنی فارسی ادب کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں اردو شاعری میں طنز و مزاح کے بارے میں۔ جیسا کہ مذکورہ بالا سطور میں عرض کیا گیا ہے کہ اردو ادب کے نشو و نما میں 2 انگریزی اور فارسی زبانوں کے ادبیات نے نمایاں حصہ لیا ہے، جن کے اثرات اردو ادب میں نمایاں ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو ادب میں طنز و مزاح کا سلسلہ
مغربی افسانوں کی تقلید سے شروع ہوا۔ دراصل طنز و مزاح اردو ادب کو 19ویں صدی کی دین ہے۔ ہمیں یہ کہنے میں ذرا بھی تعمل نہیں ہے کہ اردو ادب میں طنز و مزاح کو خاص مقام حاصل ہے۔ اردو ادب کے بیشتر قلم کاروں نے طنز و مزاح کی چاشنی سے اردو ادب کو لذیذ اور لطیف بنا دیا ہے۔ اس کوشش میں نثر نگاروں کے ساتھ قدم بقدم دوش بدوش کئی شعراء کرام بھی ہیں جن کے طنزیہ و مزاحیہ شعر و شاعری سے اردو ادب کو عوامی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اردو زبان کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں اودھ پنچ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے اجرا سے طنز و مزاح کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دور جیسا کہ اس اخبار کے نام سے ظاہر ہے کہ اردو ادب پر انگریزی اثرات کے آغاز کا مظہر ہے، اور اس مقام سے ہماری شاعری میں طنز و مزاح کے نقوش نمایاں طور پر ابھرتے ہیں اور اپنی مختلف کیفیتوں میں فضا پر اثر انداز ہوتے نظر آتے ہیں۔ انگریزی و فارسی ادب کی طرح اردو شاعری میں بھی طنز و مزاح کا آغاز زاہد سے چھیڑ چھاڑ، شگفتگی، رندی و بے باکی کی رو سے ہوا۔ اردو شاعری میں طنز و مزاح کے ابتدائی نقوش میر جعفر زٹلی کی شاعری میں ملتے ہیں۔ ان کے بعد اس روایت کو فروغ دینے والوں میں مرزا سودا، انشا، نذیر اکبر آبادی کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اردو شاعری کی طنز و مزاحیہ ادب کی تاریخ میں اودھ پنچ اخبار کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اودھ پنچ کے لکھنے والوں میں ایک نمایاں نام اکبر الہ آبادی کا ہے، جنہیں اردو شاعری میں طنز و مزاح نگار کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے مغربی تہذیب کو اپنی شاعری میں طنز کا نشانہ بنایا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اکبر کے بعد جن شعراء کرام نے اردو کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کو فروغ دیا، ان میں اقبال اور جوش کے نام سر فہرست ہیں۔ آزادی کے بعد طنز و مزاح نگاروں میں فرقت کاکوری اور رضا نقوی واہی کے نام قابل ذکر ہیں۔ 20ویں صدی کے اس آخری دہائی میں اردو کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں ایسے شعراء سامنے نہیں آ رہے ہیں جو اس قافلے کو مزید پروان چڑھا سکیں، پھر بھی شاعری میں بہتر نمونے سامنے آ رہے ہیں۔ اردو نثر میں طنز و مزاح۔ اردو نثر میں ظرافت کے ابتدائی نقوش اردو کی بعض قدیم داستانوں میں ملتے ہیں۔ ان داستانوں میں باغ و بہار، فسانہ آزاد، فسانہ عجائب، داستان امیر حمزہ اور داستان بوستان خیال کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اردو نثر میں طنز و مزاح کا باقاعدہ آغاز غالب کے خطوط سے ہوتا ہے۔ غالب کے خطوط جن اردو نثر میں طنز و مزاح کے نمونے قرار دیے جا سکتے ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی شوخی اور ظرافت ہے۔ غالب نے اردو میں جس طنز و مزاح نگاری کی بنیاد ڈالی تھی، اس کو پروان چڑھانے والوں میں ڈپٹی نذیر احمد اور سر سید کے نام اہم ہیں۔ اردو شاعری کی طرح نثر میں بھی اودھ پنچ کو سنگ میل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اودھ پنچ کے ذریعے یہ تاریخی کام سجاد حسین کی مساعی کارہین منت ہے۔ اودھ پنچ کے مزاح نگاروں میں سب سے اہم نام پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ہے، جنہوں نے لکھنؤ کے عیش پرست ماحول کی عکاسی بڑی خوبصورتی سے کی ہے۔ جدید دور کے طنز مزاح نگاروں میں پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی اور کنہیا لال کپور کے نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جنہوں نے اپنی مزاحیہ و طنزیہ تحریروں کے ذریعے سے ملک کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے پر شدید طنز کیے ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے اپنے افسانوں ٹھنڈا گوشت اور کھول دو دروازے کھول دو شاید یا کھول دو کے ذریعے سماج کے گھناؤنے روپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ دور جدید کے لکھنے والوں میں مشتاق احمد یوسفی، مجتبیٰ حسین، پرویز مہدی اور دلیپ سنگھ کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ شاعری اور نثر کے ساتھ اردو صحافت میں بھی طنز و مزاح کو کافی ترقی حاصل ہوئی ہے۔ یہ تھا طنز و مزاح کا تفصیلی جائزہ۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم طنز و مزاح کے عناصر کا بیان کریں گے اور مزاح نگاری کے عناصر کی وضاحت بھی بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگلے ویڈیو کے لیے ویٹ کیجیے ایک دن کا۔ کل اسی وقت ہم ملتے ہیں واپس اسی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔